صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الموقن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس طرح توکل اور یقین رکھو جیسا کہ توکل اور یقین کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق عنایت فرمائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں. آج ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیں گے ناظرین، کیونکہ آج آپ کو ہم نے لیے چلنا ہے گولڑا شریف، اور ایک انتہائی ممتاز بارگاہ میں، یعنی گھرانہ سادات کے چمنستان کے مہکتے پھول سیدنا امام حسن علیہ السلام اور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے تاجدار گولڑا شریف و محافظ ختم نبوت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کے راج دلارے اپنے بابا جان سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کا عکس جمیل، قادری، رزاقی، چشتی، نظامی، صابری، آسمان کے روشن ترین ستارے، ختم نبوت کے محافظ اور تحریک پاکستان کے عظیم رہنما، عارف ربانی، جگر گوشہ غوث جلی، نور چشم مہر علی، حضرت خواجہ سید غلام محی الدین گیلانی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ناظرین ایک ایسی بارگاہ ہے کہ جن کا کیا ہی کہنا کہ جنہیں زمانہ بابو جی سرکار کے نام سے یاد کیا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بے حد مقام عطا فرمایا، یعنی چونکہ بچپن ہی سے آپ میں ولایت و کمالات، رشد و ہدایت اور قیادت کے آثار پائے جانے لگے تھے، لہٰذا جن حضرات نے آپ کا بچپن دیکھا وہ کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 9 عمری سے ہی متوجہ الی الحق ہو گئے تھے. قیادت، نظم و ضبط اور جذب کی جھلکیاں نمایاں آپ میں ہونے لگی تھیں. ایثار کا جذبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جبلت میں تھا، لہٰذا طالب علمی کے زمانے سے ہی ایثار کا یہ عالم تھا کہ آپ کو جو رقم گھر سے خرچ کے لیے ملا کرتی تھی آپ وہ تمام کی تمام اپنے ساتھی طلباء پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے، ان کو دے دیا کرتے تھے، اور خود کئی وقت جو ہے وہ فاقہ کرتے تھے اور فاقے سے ہی گزارا کرتے تھے اور کسی کو محسوس بھی نہ ہونے دیتے تھے. حالانکہ آپ ایک صاحب حیثیت اور اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کے چشم و چراغ تھے. قناعت پسندی اور فقیری اس حد تک طبیعت میں کہ اگر شب جمعہ کسی مسجد میں بسر کرنی پڑ جائے تو روکھی سوکھی کھا کے گزارا کر لیا کرتے تھے. زمانہ طالب علمی میں آپ کی فکر و نظر کا یہ عالم تھا ناظرین کہ علمی بات ہو یا فنی بات ہو، کسی کام سے متعلق یا کھیل سے آپ اس کی گہرائی تک پہنچا کرتے تھے، یعنی بات کو ہر زاویے سے سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. آپ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں قریب 20 کے قریب حج کیے اور مدینہ شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار کی بار زیارت سے مشرف ہوئے. خصوصاً مولانا روم علیہ رحمہ اور شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے آپ کو بے انتہا محبت، یعنی حد درجے کی محبت تھی، اور بار آپ ان کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے. تو تقسیم ہند سے پہلے ناظرین تقریباً ہر سال اجمیر شریف اور ہندوستان کے دیگر
دیگر مزارات کی بھی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ دین و ملت کی خدمات کے حوالے سے ناظرین آپ نے یوں سمجھ لیجئے کہ جو مستحکم بنیادوں پر حضرت سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کو رکھا تھا ناظرین، انہی کاموں کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے جانشینی کا باقاعدہ حق ادا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں مجاہدانہ رنگ انتہائی نمایاں تھا۔ قیام پاکستان کے زمانے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کی حمایت میں پیش رہے، یعنی تحریک پاکستان میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کردار تو ادا کیا ہی تھا، مگر ساتھ ساتھ 1947 اور 1948 میں بھارت کی جانب سے کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے خلاف جہاد کشمیر کے موقع پر مجاہدین اور مہاجرین کی ہر ممکن امداد کی۔ چونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرقع و مرصع تھی، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک خون میں تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کا جذبہ مکمل طور پر شامل تھا، یعنی کہیے کہ پریویل کیا ہوا، سرائیت کیا ہوا تھا، اور تحریک ختم نبوت سے تعلق اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ آپ کو ورثے میں ملا تھا۔ لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ختم نبوت کا نام لینے والوں اور ان کا کام کرنے والوں کو بہت محبت سے دیکھا بھی کرتے تھے، ان پر خصوصی توجہ بھی دیا کرتے تھے اور ان کی مالی تعاون بھی کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ 1956 میں تحریک ختم نبوت کے موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور کردار ادا کیا، اور جب بات پاکستان کی سالمیت اور دشمنوں سے جنگ کی آئی تو خانقاہ سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنے کی غرض سے ستمبر 1965 کی جنگ میں جب بھارت نے پاکستان پر دھاوا بولا تو آپ نے ذاتی طور پر مجاہدین اور مہاجرین کی امداد فرمائی اور اپنے متوسلین کو بھی خاص طور پر اس جہاد میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دی اور اپنی آواز کو ریڈیو پاکستان کے ذریعے سے بلند بھی کیا۔ حضرت پیر سید غلام محی الدین گیلانی انتہا درجے کے ناظرین متقی اور پرہیزگار اور سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ دل میں کبھی بھی آپ کو یعنی یہ تفاخر نہ ہوتا تھا کہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کا بیٹا ہوں، بلکہ خلق خدا کی خدمت کو اپنا شعار سمجھتے تھے۔ دنیا کی بڑی بڑی شخصیت یعنی آپ کے پاس آیا کرتی تھیں، لیکن آپ کبھی بھی اپنے قلب پر ان کا اثر نہ لیا کرتے تھے۔ ہاں، دوسری طرف کوئی ادنا سے ادنا حیثیت کا شخص اگر آ جاتا تو وہ آپ کی شفقت سے محروم نہ ہوا کرتا تھا۔ یعنی نماز پنجگانہ آپ خصوصیت سے اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، ذکر و اذکار اور اوراد و وظائف آپ کے معمولات میں شامل تھے۔ یعنی عالم یہ تھا کہ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عکس جمیل تھے اور ان کے نقوش پا پہ ہی چلا کرتے تھے۔ آپ کے مزاج میں تواضع بہت، انکساری بہت، یعنی عالم یہ تھا کہ کسی سے تعریف اور توصیف کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، عجب سے بہت دور رہا کرتے تھے، حلیم الطبع تھے، درگزر کرنے والے تھے، دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے اور لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ دشمنوں کو آغاز کرتے پیر سید غلام محی الدین گیلانی عرف بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے نسب پاک، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اجداد کا تعارف اور ان کا مقام خاص طور پہ ہم تو کیا بیان کریں گے، بس ان رفتوں میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ نیز یہ بھی بتائیے کہ گولڑا شریف کا جو تصوف کی دنیا میں مقام مرتبہ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائیہ میں آپ نے جو جملہ ضروری باتیں کہنے والی تھیں وہ فرما دی، اور ایک کیف و مستی کا احساس ہوتا ہے حضرت بابو جی کے تذکرے میں، اور دنیا طریقت و تصوف اور معرفت و حقیقت میں آپ کو ایک بہت منفرد اور ممتاز مقام حاصل ہے۔ ابن خلدون نے کہا تھا کہ کوئی سطوت اور کوئی امپائر جب تشکیل ترتیب پاتی ہے، گرو کرتی ہے، تو اس میں جو 4 جنریشنز ہیں ان کا بڑا کلیدی رول ہوتا ہے۔ پہلی نسل جو ہے یا پہلی ہستی جو ہے وہ اس کی بنیاد فراہم کرتی ہے، دوسری اس پر ترتیب
اور تزئین اور تدوین کرتی ہے، اور تیسری جو ہے وہ پھر ان چیزوں کو استحکام بخشتی ہے، اور چوتھی ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھتی ہے، یا پھر ایک خاص سطح تک چیزیں جو ہیں وہ ذرا اسٹیگننٹ ہو جاتی ہیں۔ حضرت بابو جی قبلہ آپ 1891 میں گولڑا شریف میں پیدا ہوئے، حسنی سادات میں سے تھے، 36 واسطوں سے آپ کا تعلق، آپ کا نسب جو ہے حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے، اور 26 نسبتوں سے آپ پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سبحان اللہ، آپ تک سبحان آپ کا نسب۔ تو ایک طرف آپ نسباً حسنی سادات میں سے ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کا جو طریقت کا سلسلہ ہے، جو آپ کا تصوف ہے، وہ آپ کا سلسلہ چشتی اور نظامی ہے۔ ٹھیک، تو یہ خانقاہ جو ہے اس میں دونوں اطراف کا فیض جو ہے یعنی ایک طرف جو ہے وہ سادات کا فیضان موجود ہے، اور دوسری طرف مطلب سادات کا اور قادری فیضان موجود ہے، دوسری طرف چشتی نظامی فیضان ہے، لیکن یہاں چشتی رحمۃ اللہ علیہ نظام پاک، اور جیسا ابتدا میں بات ہوگی کہ دونوں جو دبستان ہیں ان کے ساتھ آپ کو ایک بہت مضبوط نسبت اور تعلق تھا، اور وہاں آپ کے جو معمولات ہیں آج بھی گولڑا شریف میں، یہ یہاں پر ہمیں جو حضرت بابو جی کی شخصیت ہے وہ قرون اولیٰ کے یا قرون وسطیٰ کے ان صوفیاء کا وہ عکس نظر آتی ہے، جس میں جیسے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں علاؤ الدین خلجی نے حاضر ہونا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں۔ پہلے تو اس نے کہا کہ آپ میرے یہاں تشریف لائیں، تو آپ نے اعراض فرمایا، اور پھر اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ فقیر کے گھر کے 2 دروازے ہیں، بادشاہ ایک سے آئے گا تو دوسرے سے نکل جاؤں گا۔ تو یہ یہاں میں دیکھتا ہوں بطور خاص جو چشتی خانقاہ ہے، انہوں نے سرکاری عملداری سے خود اپنی خانقاہ کو محفوظ رکھا، اور حضرت بابو جی یہ تحریک پاکستان میں یقیناً آپ کی دعائیں شامل تھیں، اور اس کے بعد تحریک ختم نبوت میں، اور پھر جو 65 کی جنگ میں تحریک ختم نبوت میں، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ بر صغیر کے اندر جو اس ایجنڈا کے بہت لیڈنگ لوگ تھے وہ حرارت کے لوگ تھے، تو وہ آپ کی خدمت میں پیر حضرت عطا اللہ شاہ بخاری تو باقاعدہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے مرید تھے، ٹھیک، آپ کے دستے اقدس پر انہوں نے بیعت کی، اور یہ روایت شورش کشمیری نے بیان کی۔ میں شورش کشمیری کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر کوئی ان چیزوں کے ساتھ اتنی زیادہ عقیدت ارادت کا حامل نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ، اور یہ بات پھر میں نے از خود پیر نصیر الدین صاحب سے بھی سنی، اچھا وہ کیا کہ 14 سال کی عمر تھی غالباً عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کی، اور ظاہر دراز قامت تھے، اور حضرت پیر صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب عصر کے بعد تقریباً آپ جاتے تھے، قریب ایک میرا جگہ تھی جہاں، تو آپ گھوڑے پر سوار ہو کر باہر جا رہے تھے، تو یہ نوجوان گولڑا میں انٹر ہو رہے تھے، تو پیر صاحب کا گھوڑا ذرا تیز تھا، انہوں نے بھی پیچھے بھاگنا شروع کیا، تو پیر صاحب نے گھوڑا روکا اور سواری روکی، تو پوچھا، تو اس نے کہا کہ جی میں دعا کے لیے آیا ہوں، عطا اللہ شاہ بخاری کی بات، عطا اللہ شاہ بخاری، ٹھیک، تو آپ نے کہا کہ آپ خانقاہ میں چلیں، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی مجھے جلدی ہے، کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے کی جو باغ ایک ہاتھ سے کھینچی ہوئی تھی اور دوسرے سے فرمایا کہ دعا کراں۔ اب یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں، ہمارے ہاں تو عموماً ہوتا ہے دعا کیجیے، اور آگے سے کہتے ہیں دعا ہو گئی، تو کہتے ہیں آپ پیر صاحب کہتے ہیں بتاؤ کیا دعا کروں، کیا دعا کرنی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے ذرا سکتے میں آیا کہ میں اب فوری کیا کہوں، فوری کیا کہوں، اور ہمارے بھی بالعموم کوئی یک نکاتی ایجنڈا نہیں ہوتا، ٹھیک، تو کہتے ہیں جی مجھے دعا کرے، میں اللہ مجھے بیان کی قوت دے، بھائی کیا کہنے، اور بر صغیر میں میرے جیسا خطیب کوئی نہ ہو، اور یہی ہوا، یہی ہوا۔ آپ پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایسے دعا، یہ لگام کھینچی اور رات میں دعا ہو گئی، آگے نہیں گئے۔ عطا اللہ شاہ بخاری وہیں سے اسٹیشن اور پنڈی آ گئے، اور کہتے ہیں کہ اس وقت تو لیاقت باغ نام نہیں ہوگا، تو مجمع کھڑا تھا، کوئی جلسہ چل رہا تھا، اور کہتے ہیں میرے اندر ایک طوفان مچلنے لگا، اور میں اسٹیج پہ چڑھ گیا، اور کہتے ہیں وہ 14 سال کی عمر، اور اس کے بعد وہ پہلا بیان، اور پھر گھنٹوں اور پہروں خطاب کیے، اور دنیا کے اندر اس طرح کا کوئی اور یہاں پر ایک بات اور اہم ہے، غازی علم دین سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو ولولہ دیا ہی عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تھا۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے اس میں،
پیر مہر علی شاہ صاحب نے ان کو ایک خاص وظیفہ بتایا تھا اچھا کہ جیسے ہی اپنا خطاب شروع کرو یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ اللہ کرے وظیفہ ہمیں پتہ چل جائے وہ وظیفہ جو ہے وہ ان کے خاندان میں محفوظ اور موجود ہے. موجود نہیں ہے تو معلوم کریں گے انشاءاللہ. بات کو آگے بڑھاتے ہیں ذرا. یہ تو بڑی کمال بات آپ نے بتائی اور بہت سے لوگوں کو ہسٹوریکلی جو ہے نا ہسٹوریکل یہ پتہ نہیں ہے, اس میں تھوڑا سا بعد میں ایک اختلاف بھی واقع ہوا. پیر عطا اللہ شاہ بخاری بعد میں جو عبد القادر رائے پوری ہیں ان کے بیعت ہو گئے تھے, لیکن جو اوائل فیض ہے وہ وہاں سے احرار کو پیر مہر علی شاہ صاحب پیر میرا اور شورش کاشمیری زندگی کی آخری سانس تک وہاں سرنگوں. آپ ذرا یہ بتائیے پیر سید غلام محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم و تربیت ذرا بتائیے کیسے ہوئی, کن کن ہستیوں کے زیر سایہ ہوئی. اب دیکھیں نا جب والد کا اسٹریچر اور ان کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہو تو ذمہ داری بھی بہت بڑی ہو جاتی ہے, پھر ظاہر ہے تربیت بھی اس کے اعتبار سے ہوگی. اور ابتدائی عمر میں خاص طور پہ جیسا کہ میں نے تھوڑا سا حوالہ دیا کہ وہ بائی ڈیفالٹ یا یوں کہیے کہ آپ کی بیسک انسٹنکٹ کے اندر سخاوت اور فقر و قناعت یہ تمام باتیں موجود تھیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. گولڑا شریف کا آستانہ علم کا اور معرفت کا ایک ایسا سنگم ہے جہاں علماء کی اور عرفاء کی نظریں جا کے ٹکتی ہیں. واہ. اس خانوادے میں پیر مہر علی شاہ صاحب جیسا کوہ ہمالیہ شخصیت, جہاں علم کی انتہا, ایسا ہی روحانیت کی انتہا, ایسا ہی تسلط کی انتہا, بے شک, غوث پاک کا خاص رنگ, واہ, خواجہ اجمیر کا خاص رنگ آپ کو نظر آئے گا. اللہ. یہ جو ایک سنگم نما یہ چیزیں ہیں ان میں ایک ایسا خوبصورت شہزادہ, صاحبزادہ اور سیدزادہ آ رہا ہے جس کو دنیا بابو جی کہتی ہے. اللہ. آپ جب پیدا ہوئے اور آپ کے پیدا ہونے کی خبر جس نے آ کر دی مبارک ہو کے لب سے, اس میں ذرا گہرائی دیکھیں. پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ مبارک ہو تو میں نے سمجھا کہ شاید ہمیں خدا مل گیا ہے جس پر ہمیں مبارک دی جا رہی ہے. اللہ اللہ. تو بتایا گیا جی آپ کے گھر میں ایک خوبصورت بچہ آیا ہے, سبحان اللہ, اس کی مبارک ہو. تو پیر صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے نگاہیں نیچے کی, کیا جملہ ہے, فوراً کہا کہ مبارک ہو. کیا جملہ. تو آپ نے کہا کہ واقعی لوگوں کے بچے پیدا ہوتے ہیں, لیکن مجھے دکھایا گیا کہ یہ ہمارے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی روح آ گئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ جو پیر مہر علی شاہ صاحب کا کشف میں بابو جی صاحب کو اللہ اللہ ہو کرنے والی روح کے طور پر دیکھنا, وہ ان کا تمام مستقبل بھی دکھا رہا تھا. یہ کس پے کی شخصیت ہوگی, سبحان اللہ, اور یہ علم کی معرفت کی سرپرستی کو کس حد تک لے جائے گی, اور قیام پاکستان کے لیے کس طرح ممد و معاون ثابت ہوگی. اچھا یہی وجہ ہے کہ بچپن سے ہی بابو کہہ کے پکارنا شروع کیا اور دنیا نے بابو جی کہنا شروع کر دیا. بابو جی کہتے تھے. جی بابو جی کے لفظ کے ویسے تو بابو ویسے پیار سے بھی کہتے تھے, وہ پیار سے کہتے تھے, لوگوں نے احتراماً بابو جی کہنا شروع کر دی. دوسری یہ تھی کہ آپ کو جب پڑھائی کے لیے بٹھایا گیا تو آپ کی دوسری جو فطرت بیان کی جاتی ہے, ہر چیز کو اتنی گہرائی سے چیک کرتے تھے کہ لگتا یہ تھا کہ چیزوں کو انتہا تک دیکھنا آپ کی فطرت کا حصہ تھا. اللہ. یعنی اتنی دقت نظری, اور آپ پڑھ لیں شریعت اسلامیہ کو, ہمیشہ ہر چیز کی یا تو ابتدا دیکھی جاتی ہے یا انتہا دیکھی جاتی ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, اس فطرت کا حامل جو بندہ ہوتا ہے اس کے اندر زیرکی, اس کے اندر قیادت اور اس کے اندر پختگی اس درجے کی ہوتی ہے کہ اس وجہ سے جس نے بھی آپ کو دیکھا نا اتنے وقار کی حالت میں دیکھا جیسے یہ بندہ بھرپور ہے, اللہ, اس کو کسی جگہ سے کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی. اللہ اکبر. تو پھر آپ کو پڑھایا کس نے؟ خود پیر مہر علی شاہ صاحب نے پڑھایا. پیر مہر علی شاہ صاحب علم کے باب میں اس زمانے کی وہ شخصیت ہیں جہاں رہنمائی کے لیے علامہ اقبال جیسا ذہن بھی رسائی کرتا رہا. اللہ اکبر. جناب آپ مجھے کچھ تصوف و روحانیت کے مسائل اور فکر کے مسائل سمجھا دیں. حسن اتفاق پیر صاحب ان زمانے میں حالت استغراق میں تھے, تو آپ کے سیکٹری نے آپ کی نیابت میں جملے لکھ دیا, اقبال اپنی زبان کے بقول اس در پر دیر سے ہی پہنچا ہے, تو اب وہ باتیں نہیں ہو سکتی. اللہ. تو علامہ اقبال کو ہم برے صغیر میں ذہن کا,
فکر کا اور عشق کا بہت بڑا نمائندہ دیکھتے بادشاہ مانتے ہیں، بادشاہ مانتے ہیں، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے ایک طفل مکتب کے طور پر کھڑا ہے۔ تو پیر صاحب کا مقام و مرتبہ پیر کیا صاحب کا ہو؟ مقام، اللہ اکبر۔ پیر صاحب نے بابو جی صاحب کو پڑھایا۔ بھائی سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے ولی پڑھاتا کیسے ہے؟ ولی صرف لفظ نہیں بتاتا، معنی نہیں بتاتا، لفظ اور معنی کے ساتھ نورانی کیفیت بھی انڈیلتا ہے۔ یعنی مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ جس فیضان سے علامہ اقبال علیہ رحمہ محروم رہے، وہ فیضان براہ راست بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل ہوا۔ ٹھیک۔ پھر بابو جی صاحب کی پیر مہر علی شاہ صاحب نے سفر ہو حضر ہو بڑی اپنی نگرانی میں رکھتے تھے۔ اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے بڑا قاری بنایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ عبد الرحمن جون پوری جو اپنے زمانے کے بہت بڑے قاری تھے، آپ ان کے پاس باقاعدہ قرات پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور قرات پر بابو جی صاحب کے لوگوں نے دیکھا، لوگ تو نعت سن کر بڑے وجد میں آتے ہیں، تو لوگ کہتے تھے نعت پڑھی جائے، قرآن پڑھا جائے یا قوالی پڑھی جائے۔ لگتا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بابو جی کی کیفیت کتنی جڑتی ہے، اللہ۔ تو لوگ اس کو آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے فیل کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ کو مولانا محمد غازی، جن کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے آپ کو ایک خط میں لکھا، بیٹے میں نے آپ کا جو استاد لگایا ہے، ایک وہ شفیق بڑا ہے اور ایک بے نظیر محقق ہے، تو لہٰذا ایسے عالم سے آپ نے فیض لینا ہے اور ان کے علم کو سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے۔ جہاں لینے والے بابو جی جیسا ظرف ہو اور دینے والے مولانا محمد غازی ہوں، تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں علم اور کیا دیکھیں آپ ہوگا۔ کوئی بات آگے جا کے اس پہ بات کرتے ہیں کہ وہ چونکہ حسنی سادات ہے تو حسنی رنگ سخاوت میں نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور عطاؤں میں وہ رنگ نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے، فقر و قناعت میں وہ رنگ نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن میں اس سے قبل چاہتا ہوں ذرا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ پیر صاحب کی شخصیت میں ایک عجیب رنگ صاحب یہ ہے کہ آپ کو یعنی آپ ہر شے کو دیکھنے کے بعد تصوف کا کوئی خاص نقطہ اس سے اخذ کیا کرتے تھے۔ خاص طور پہ آپ کا جو قلبی میلان تھا وہ ریلوے انجن کی طرف بہت تھا۔ اب بظاہر تو لوگ یہ دیکھتے تھے صاحب کہ آپ کا قلبی میلان جو ہے وہ ریلوے انجن کی طرف ہے، لیکن ریلوے انجن میں بھی آپ تصوف کے جو نکات بیان کیا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا گفتگو کیجیے، خاص طور پہ جو آپ کے اخلاق کریمانہ ہے صاحب۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہی بات آگئی پھر لیگیسی چونکہ وہ حسنی سادات ہونے کی ہے تو اسی طرح سے آپ نے اس کو جو ہے کنٹینیو کیا، بتائیے ذرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب میں ایک شعر سے آغاز کروں گا، حضرت اقبال کا ہے، سرمایہ دردے تو غارت نہ تواں کردن، اشکی کے ز دل خیزت در دیدہ شکستم من، کہ یہ جو درد ہے تمہارا سرمایہ ہے، یہ حزن اور درد اور سوز جو ہے یہ اس کو اس طرح آنسوؤں کی صورت میں ضائع نہ کرو۔ اگر کوئی آنسو اٹھتا ہے تو اس کو آنکھوں میں ہی توڑ پھوڑ لو، دل سے نکلتا ہے تو اس کو نیچے نہ بہنے دو، تو اس سے تمہارا درد کا سرمایہ سلامت رہے گا۔ حضرت قبلہ بابو جی صاحب علیہ رحمہ درد و سوز کا سراپا اور عشق و محبت کا سراپا۔ حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات آپ نے انجن کے ساتھ مطلب مجھ سے پوچھی ہے، انجن جو ہے ریلوے انجن کا ابتدائی طور پہ اپنے لڑکپن میں ہی ذوق ہو جانا اور شوق اور اس کو دیکھنا اور اس کا آتے اور جاتے، اس وقت ریلوے انجن جو ہے وہ کوئلے کی آگ سے جلتا تھا۔ آج تو اور ہے نا صورتحال، وہ کوئلے کہ وہ اس کو آتے جاتے، بچپن میں جب آپ ابھی چھوٹی عمر کے تھے تب سے یہ شوق بڑھتا بڑھتا دیکھتے دیکھتے حتیٰ کہ اس انتہا کو پہنچا کہ آپ رات گئے تک ریلوے اسٹیشن پہ رہتے، اور آپ کو آپ کی کتابوں میں سوانے میں لکھا ہے کہ شب بیداری کی عادت اسی سے ہو گئی کہ انجن کو دیکھتے دیکھتے انجن میں کمالات، وہ جو تصوف کی باتیں کی ہیں آپ نے کہ تصوف کے وہ نکات نکالے، وہی درد و سوز کہ یہ کیسے روتا ہوا آتا ہے اور جلتا ہوا آتا ہے، اور اس میں حوصلہ بہت زیادہ ہے، اس میں جتنی آگ جلائی جائے یہ اتنا زیادہ چلتا ہے، اتنی زیادہ بڑھتا ہے، تو یہ اس کی ہمت اور اس کا ظرف اتنا ہے کہ اس کے اندر جتنا کچھ سلگایا جائے۔ صوفیاء اور بطور خاص چشتیہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو سینہ ہے وہ فرقت اور ہجر کے فراق سے جو ہے، اور ہجر میں وہ سراپا بنا ہوا ہے اور جلا ہوا ہے، تو وہ جتنا وہ جلے گا اتنا معراج حاصل ہوگا، یعنی جتنی حدت بڑھے گی اتنی معراج کی شدت بڑھے گی، اتنی شدت بڑھے گی۔ واہ واہ واہ، کہ اتنی شدت بڑھے گی۔ تو یہ اسی طرح
کہ جی یہ جتنی آگ ڈالیں گے حوصلہ اس کا ہے زیادہ، اور یہ اور زیادہ تیز چلتا ہے، بڑھتا ہے، اور اس میں وفا ہے، وفاداری ہے، کہ اس میں یہ تمیز نہیں ہے، یا یہ نہیں یہ کرتا کہ اچھے اچھے ڈبے لگا دو یا فلاں فلاں لگا دو تو وہ ان کو لے کے جائے گا، جو کوئلے کا ڈبہ ہوگا یا سامان کا ہوگا یا سامان بردار کا ہوگا ان کو چھوڑ دے گا۔ یہ کمتر سے کمتر کو بھی، کہتر سے کہتر کو بھی، اور افضل سے افضل کو بھی اپنے ساتھ جوڑے رکھتا اور لے کے جاتا۔ اور ایک صوفی میں کمال ہوتا ہے کہ وہ جتنے عیب ہوں، جتنیاں خامیاں ہوں، وہ ان کو اس طرح جو ہے نا وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ وفاداری کریں گے اور ان کو ساتھ رکھیں گے۔ تو یہ حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ان میں یہ کمالات ہیں، اور اس کے علاوہ کہا کہ ایثار ہے، اس میں خود جلتا ہے اور لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ اس جذبہ ایثار میں جو تکالیف ایک صوفی خود سہتا ہے اور دوسروں کے لیے نعمت اور ایک کمال بن کے جو ہے نا اور ان کے لیے ہدایت اور روشن چراغ بن کے نکلتا ہے، تو وہ حضرت بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں جو جذبہ ایثار ہے وہ کمال ہے کہ یہ جلتا رہتا ہے اور لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ استقامت ہے، وہ پیرالل لائن میں جو اس کو ٹریک بتا دیا ہے، جو حدود اللہ بتا دی ہیں، جیسے ایک صوفی اور قرآن اور ہماری شریعت میں حدود اللہ جو ہیں وہ ایک حدیں مقرر کر دی ہیں نا، اس کے لیے بھی جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان سے ادھر ادھر تجاوز نہیں کرے گا، یہ اپنے ٹریک پر رہتا ہے، ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا، اور صراط مستقیم پہ چلتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا۔ حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر اسٹیشن پہ دیکھیں ان کی جذبہ ایثار اور محبت اور درد مندی کہ اسٹیشن پہ آپ نے لنگر کی دیگیں اٹھوا کے رکھوا دیں سبحان اللہ رات کے وقت، اور یہ معمول بن گیا، بسترے رکھوا دیے، کیونکہ اس وقت گولڑا شریف دور افتادہ ایک علاقہ جہاں پہ جانے کے لیے رات کے وقت کئی آپ کے مریدین جن کو آپ سنگی کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں، ان کے لیے بسترے، ان کے لیے کھانا، اور جن میں ہمارے کئی بزرگوار جو کہ عینی شاہد ہیں، کتابوں میں تو درج ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کئی بار رات کو خیبر میل پہ، کئی بار رات کو جو ہے وہ تیز رو پہ گئے، تو رات کے گئے تک بھی لنگر گرم ملا ہے ہمیں اور وہیں پہ بسترے ملے، وہیں پہ قیام کیا۔ پھر وہی سادات کے گھرانے کی شان ہے، وہ سخاوت اور درگاہ اور خانقاہ، جنید صاحب خانقاہ جو ہے کھانے کا دسترخوان بچھانے سے ہی وہ آغاز ہوتا ہے، تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا جو ہے نا، یہ درگاہ کا دسترخوان جو ہے یہ اسی طرح آج بھی وہاں پہ حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سرائے بنوائیں، قیام، بستر، چارپائیاں، ساروں کو ٹھہرانے کا انتظام، یعنی وہ جو طالب علمی کے زمانے میں اپنا کھانا اٹھا کر اسٹوڈنٹس کو دے دینا، شب جمعہ روکھی سوکھی روٹی کھا کے گزارا کر لینا، وہ جبلت میں چونکہ تھا، وہی جو ہے آپ کی شخصیت کا حصہ جبلت میں آج بھی جو ہے نا وہ یہی جو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات فرمائی کہ لوگ اسلام آباد جائیں تو گولڑا شریف ضرور جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے یہ ایک بڑے دعوے کی صورت میں ہے کہ وہاں پہ اپنا گھر لگتا ہے، اجنبیت نہیں لگتی، وہاں پہ رہائش ملے گی، گھر ملے گا، کمرے ملیں گے، کھانا ملے گا، 3 وقت، صبح، گرمی، سردی، شام ہو، دوپہر ہو، جس وقت جو بھی ہو وہاں پہ اس طرح یہ خاص حضرت اور یہ سارا اہتمام حضرت قبلہ بابو جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ درگاہ غوثیہ میں اللهم صل على
ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے، آپ کی بیت و ارادت کا جو واقعہ ہے وہ بڑا کمال ہے صاحب، بہت کمال ہے. آج تو لوگ سجادگی کو منتقل بھی کر لیتے ہیں اور لوگ بڑے کر و فر سے جو اس کو بیان بھی کرتے ہیں اور لے بھی لیتے ہیں. لیکن بات یہ صاحب کہ اس نشست پہ بیٹھنا، اس گدی پہ بیٹھنا کتنا مشکل ترین کام ہے، یہ بابو جی نے بتلایا. بڑا کمال واقعہ، ایک تو وہ بیان کیجیے. دوسرا روحانی مقام و مرتبہ ہم تو کیا ظاہر ہے ان کو بیان کریں گے، لیکن ان کی رفتوں کو ذرا اس میں حصہ ڈالیے ساتھ ساتھ. اور پھر جو آپ نے روحانی اسفار خاص طور پہ کیے، ٹریولنگ بہت کیا آپ نے صاحب اور بڑے دل سے کی، بتائیے ذرا. ٹریولنگ آپ کی بہت زیادہ ہے، اور بطور خاص آپ کو مولانا روم سے بہت زیادہ شغف تھا، اور آپ کا جو قوال تھا جو آج خود ایک بہت آپ کی صحبت کے سبب بہت بڑا عالم بن گیا تھا، محبوب، جو اس کو بلبل چمنستان مولانا روم یہ کہا جاتا تھا. اور آپ جب موو کرتے تھے تو آپ کا کانوائے اور آپ کے احباب آپ کے ساتھ چلتے تھے، اور اس میں یہ قوال یہ بھی ساتھ ہوتا تھا. اور آپ کا جو بہت معروف سفر ہے 1949 کا، جس میں آپ استنبول، قونیہ اور پھر اس کے بعد بغداد شریف، اور یہاں سے احرام باندھا اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. اور بڑی دلچسپ بات کہ مجھے یہ بات آپ کے خطوط جو ہیں مسافر چند روزہ اس نام سے ہیں، اور وہ آپ نے اپنے صاحبزادگان کو لکھے ہیں. اور یہ بات تربیت کے اعتبار سے بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ نے اپنے بیٹوں کی تربیت کس طرح کی. اور اس دور میں دنیا اسلام کی اہم ترین یونیورسٹی بلا شبہ جامعہ الازہر مصر تھی، اس کے بعد جامعہ عباسیہ بھاولپور تھا. تو آپ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو ان کی اعلیٰ تعلیم اور تربیت کے لیے اس یونیورسٹی میں چھوڑا. اور مولانا جو گھوٹوی تھے اس عہد میں بر صغیر کے بہت بڑے عالم تھے. جس طرح حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے حضرت بابو جی کے لیے جو مولانا غازی ان کا اہتمام کیا، تو یہ جو مولانا غازی تھے یہ مدرسہ سولتیہ مکہ مکرمہ سے تھے. اور مکہ مکرمہ میں جب حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب حج کے لیے جا رہے تھے تو وہاں ایک دھوم مچی ہوئی تھی کہ بر صغیر سے کوئی پیر ہے جو بہت بڑا عالم ہے وہ آ رہا ہے. اللہ! تو یہ جو مولانا غازی تھے یہ سولتیہ کے بڑے متبحر عالم تھے، اور سولتیہ کا بڑا مقام تھا. اور یہ دراصل آپ کے امتحان کے لیے آپ کے پاس آئے تھے. کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ وہاں تشریف فرما ہے حرم میں، اور میں آپ کے پیچھے بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی. اللہ! اور پھر آپ کے ایسے معتقد ہوئے کہ آپ کے ساتھ ہی گولڑا شریف جہاں آپ کے ساتھ آ گئے. اور پھر حضرت بابو جی کا جیسا تذکرہ کیا کہ وہ آپ کے اسباق ان کے ساتھ منسلک ہو گئے، اسی طرح بابو جی نے اپنے صاحبزادگان جنہیں عرف عام میں لالا جی صاحبان کہا جاتا ہے ان کی تدریس کا بہت زیادہ اہتمام کیا. ان کو جو آپ خط لکھتے تھے وہ خطوط مسافر چند روزہ مکتوبات آپ کے، وہ بڑی ضخیم کتاب ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہیں کہ کس طرح آپ نے ان کی تربیت کی کہ صاحبزادگی اور سجادگی کے ضام میں نہ رہنا، لوگوں عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرنا. ظاہر ہے آپ بہت آسودہ اور خوشحال گھرانہ تھا، لیکن گولڑا سے بہاولپور تک 3rd کلاس ڈبے میں سفر کرنے کی ان کو اجازت ہوتی تھی. اچھا! اور آپ کے لیے قطن جو آپ کے وہاں ظاہر خدام بہت زیادہ تھے، ان کو یہ تاکید ہوتی تھی کہ ان کے لیے کوئی بہت زیادہ آسودگی اور آسائش کا اس طرح اہتمام نہ کرنا کہ یہ ان کی طبیعت میں کوئی ناز و نام آ جائے. یعنی کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ ان کے لیے بالکل بھی نہیں. اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جن کے آپ فرزند ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو مشقت میں رکھا ہے اور لوگ اسے آسودگی میں تلاش کرتے ہیں. ہائے. یہ فرمان ہمہ وقت آپ کے پیش نظر رہتا تھا، اور آپ نے تربیت کے لیے جو خطوط اپنے خانوادے کے مقرر کیے وہ ہمیں اسی طرح نظر آتے ہیں. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کا یہ قول یہ بڑا معروف ہے کہ اگر محض خواہش کی بنا پر لوگ عالم ہوتے تو اس دنیا میں کوئی جاہل نہ ہوتا. اللہ اکبر! تو اس کے لیے وہ جیسے اقبال نے کہا کہ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی. ایسا اس میں تو رات کا آخری حصہ درج کرنا پڑتا ہے اور پھر مشقتیں جھیلنا پڑتی ہیں. تو بابو جی نے اپنے خانوادے میں اس روایت کو بہت مضبوط اور مستحکم کیا. ہمیں آپ کے خانوادے میں لالا جی صاحبان کے بعد حضرت پیر نصیر الدین نصیر اور پیر معین الحق گیلانی اور دیگر جو شہزادگان اور صاحبزادگان ہیں وہ ہمیں اسی
پیرائے میں ڈھلے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت بابو جی کی جو شخصیت ہے اس میں 2-3 چیزیں کہ آپ نے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے آپ اپنی خانقاہ سے نکلے، اور اس وقت جب یہ 1953-54 میں یہ تحریک بہت زیادہ عروج پر تھی، آپ بالعموم اپنی خانقاہ سے نہیں نکلتے تھے، لیکن لاہور کے اندر جب ایک عظیم اجتماع ہوا اور اس وقت آپ لاہور تشریف لائے، عطا اللہ شاہ بخاری نے آپ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا۔ شورش کاشمیری لکھتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ آپ دعا کیجئے، ہم تو اسی عزم اور اسی محاذ پر کام کر رہے ہیں جہاں ہمیں پیر اللهم صل اچھا، یہ جو خادمیت کا تصور ہے، پھر ظاہر ہے زہد و تقویٰ بھی پھر انسان میں ایسا ہوتا ہے، تب یہ تصور پیدا ہوتا ہے۔ عبادات کا بھی سلسلہ وہ ہوتا ہے، تب یہ تصور پیدا ہوتا ہے۔ مجاہدات بھی اس لیول کے ہوتے ہیں، تب یہ خادمیت کا تصور پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر علمی مقام اور مرتبہ بھی، علم بھی وہی بات ہے جو مولائے کائنات والا علم ہے۔ بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابو جی صاحب کے بارے میں احوال اور ان کی خصوصیات بیان ہو رہی ہے۔ حضرت بابو جی صاحب کے ہاں عبادت کا اور تقوی کا ذوق و شوق تو نظر میں آتا تھا، لیکن سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ عبادت اور تقوی کے ذوق و شوق کے وہ اثرات بھی محسوس ہوتے تھے۔ اللہ، یعنی جو بندہ آپ کو پہلی دفعہ ملتا اس نے آپ جیسا شفیق بندہ نہیں دیکھا ہوتا۔ اللہ، یار دنیا میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مخلوق کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں۔ پھر آپ کو میں ذرا ایک واقعہ بہت روحانی ہے۔ بسان شریف ایک بہت بڑی گدی ہے کشمیر میں، ٹھیک، سلسلہ نقشبندیہ کی۔ اس آستانے کے کچھ لوگ بابو جی صاحب کے پاس آئے کہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ہمارا کچھ فیض پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس ہے، وہ امانتاً لے آنا، تو ہمیں بڑا عرصہ ہو گیا، موقع نہیں ملا، اب وہ ہماری امانت ہمیں دے دیں۔ تو آپ نے کہا یار آپ نقش بندی علماء ہیں، صوفیاء، آپ کا ذرا مشرب الگ ہے، ہمارے ہاں تو فیض رسانی کا ماحول قوالی میں زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ میرے ساتھ قوالی میں آئیں تو وہ اللہ فضل کرے گا۔ ٹھیک۔ تو وہ پہلے تو تھوڑا سا خاموش ہوئے، پھر جب آپ نے کہا کہ آپ آ جائیں قوالی میں، اللہ خیر کرے گا۔ کہتے کہ جب قوالی شروع ہوئی تو آپ نے دیکھا گولڈا شریف میں جہاں یہ ہمارے صاحبزادگان بیٹھتے ہیں، آگے باقاعدہ 2 تکیے لگے ہوتے ہیں۔ جی ایسی وہ بسان شریف کے بزرگ کہتے ہیں، وہ خود ولی تھے اپنے زمانے کے، وہ کہتے ہیں میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تکیے کے آگے خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور دوسرے تکیے کے آگے پیر مہر علی شاہ سے بیٹھے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میرے اندر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تو بابو جی صاحب نے ذرا مجھے کنٹرول سے کہا کہ آپ آرام سے بیٹھیں، جیسے اس محفل کا ماحول چل رہا ہے اس کے بھرم کو چلنے دیں۔ یہ وہ رنگ تھا جو بابو جی صاحب بھی لوگوں کو دکھا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم کے ساتھ کیوں عشق تھا؟ حضور غوث پاک کے ساتھ کیوں عشق تھا؟ آپ کے مدینہ کے سفر نرالے کیوں تھے؟ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درگاہ کے متولیین کو کہیں، سید محمد عطاش مدنی کو آج میرا بیٹا آ رہا ہے، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کے سامنے رکھنا، اللہ یہ میرا بیٹا آپ کے وہ سارے مسئلے حل کر کے اللہ اکبر۔ تو اس سے وہ گہرائی اندازہ لگے جن کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہوں میں رکھیں، وہ آپ کا شہزادہ کس لیول پر ہوگا، اس کا کیا درجہ ہوگا۔
پھر اس کے علاوہ لوگوں نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، باجماعت نماز کو اہم الامور آپ کہتے ہیں، واہ، اس کی بڑی تاکید کرتے تھے۔ اور یہاں تک بھی آپ نے جملے لکھ رہے ہیں، روحانیت کی جتنی بھی ترقی ہوتی ہے، جتنی بھی روحانی بالیدگی ہے، اس کا سب سے زیادہ تعلق باجماعت نماز سے ہے۔ واہ، سبحان یہ بھی آپ کے اللہ۔ معمولات میں تھا۔ سبحان پھر آپ کے ایک اور واقعہ، پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کے سامنے جب آپ کے بیٹے کی تعریف کی گئی تو انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو بابو جو اس ٹائم چھوٹے تھے تو میرے قدموں پر قدم رکھتے آ رہے تھے، تو میں نے ذرا پیار بھری نگاہوں سے مڑ کر دیکھا، میں نے کہا آپ میرے قدموں پر قدم رکھ لیں گے؟ تو کہنے لگے جی میں کوشش تو کروں گا۔ تو آپ نے کہا پھر 2 کام پکے کرنا، ایک ہمیشہ باوضو رہنا۔ اللہ، جنید صاحب، ہمیشہ جو باوضو رہنا ہے یہ شیطان اور نفس کو بھگانے کا سب سے مجرب کیا راستہ ہے۔ کہنے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدمت خلق کرنا واہ، اور احد من الناس بن کے رہنا، آپ کے اندر لوگوں کے یہ محسوس نہ ہو کہ یہ چنیدہ ہے، یہ منفرد ہے، ہمیشہ لوگوں کی عام صفوں میں بیٹھنا۔ واہ، تو سبحان یہ آپ کا رنگ۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، اور میری دعا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے اس وقت گولڈن شریف بقائے نور بنا ہوا ہے اور عرس کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت باؤزی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہم تمام ذکر کرنے والوں، سننے والوں کو یہاں بھی عطا فرمائے اور وہاں بھی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، اور ظاہر ہے بہت سی مصیبتیں زندگی میں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو اس سے حفاظت کے حوالے سے ایک وظیفہ سن لیجئے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب رات کو سونے لگو تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر لیا کرو، سوائے موت کے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ۔ حضرت سید غلام محی الدین المعروف بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا کمال قول مبارک ہے کہ جو شخص دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد احکام الہی کی تکمیل بنا لیتا ہے، پس اللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت پر چل